رکھ میرے سر پہ قرآن۔ 21 رمضان کے بعد 9 دن بعد کوفے میں عید آئی ہے۔ امیر المومنین کی بیٹیاں حسن کے پاس جا کے کہتی ہیں تیری عزت کی قسم کوفے سے ہمیں کوئی پرسہ دینے کے لیے جو بند دروازوں کے تالے کھولے گا کوئی آئے گا جو شکستہ قبر پہ کھڑا ہو کے رو کے کہے گا اٹھ میری جدہ میں تیرا انتقام لینے کے لیے۔ انبیاء جس کے لشکر میں ہوں امیر جیسے جس کے سپاہی ہوں گے یقیناً یہ دور استقامت دکھانے کا ہے۔ محنت کر کے جا رہا ہوں، کثرت ظہور مانگو، کثرت کے ساتھ ظہور مانگو، اٹھتے بیٹھتے ظہور مانگو، کیونکہ کسی بھی لمحے کان میں وہ آواز آنے والی ہے۔ عرب کی ایک عورت برقع پہن کے سوتی تھی، عورتوں نے کہا برقع پہن کے کیوں سوتی ہے؟ اسے کہا وارث آ گیا تو برقع ڈھونڈوں گی یا مالنے کے لیے؟ عقیدہ یہ چاہیے۔ ایک بڑھا روزانہ گھوڑے پہ بیٹھ کے تلوار لے کے چوک میں کھڑا ہو جاتا، یہ بھی عرب میں سے تھا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں کھڑا ہے؟ اسے کہا قائم کا لشکر آ رہا ہے۔ ایک دن چند لوگوں نے اسے مذاق میں کہا تو یہاں کھڑا ہے، لشکر تو شہر کے باہر آ گیا ہے۔ اس نے گھوڑا دوڑایا اور پھر وہ واپس نہیں آیا۔ یقیناً وہ مالک کے لشکر میں پہنچ گیا۔ ایک شخص نے میرے شہنشاہ سے پوچھا تھا مالک جس دور میں آپ میں سے کوئی نہیں ہوگا اس دور کے شیعہ کیا کریں گے؟ فرمایا وہ کون سا دور ہوتا ہے جب ہم نہیں ہوتے؟ دیکھنے والی آنکھ چاہیے، پہنچنے والا وجود چاہیے۔ یقیناً وارث موجود بھی ہیں، مجھے اور آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، کیونکہ اس وقت منبر پہ میں ہوں، میں آپ کی ترجمانی کرتے ہوئے مالک سے منت کروں گا میرا وارث ہم پہ کرم فرما، ہمیں اس مشکل دور میں استقامت نصیب، ہمیں ولایت امیر المومنین جیسی نعمت سے ہمیشہ سرفراز۔ میرے بعد میرے بھائی آپ کو تفصیلی شہادت سنائیں گے، دو درد تاکہ آنکھ میں آنسو آئے، رخسار پہ آئے میری عاقبت کا اور آپ کے آنے کا سامان کا۔ دعا کرتا ہوں میرا مالک عید قریب اور بیٹی یتیم ہے، مکمل شہادت واجب الاحترام پڑھیں گے۔ عید قریب ہو، کوئی بیٹی یتیم نہ، یہ وہ دن ہوتے ہیں جن دنوں میں بھائی بہنوں کے گھروں میں جاتے ہیں، یہ وہ دن ہوتے ہیں جن میں بیٹیوں کو پے کے گھروں کی آس ہوتی ہے۔ بھائی مزدور بھی ہو نا، ریڑھی لگاتا ہوں، وہ بہن کو عید دینے جائے، بھائی سے عید لے کے بھائی کے ہاتھ میں رکھ کے کہتے ہیں مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں، اللہ تیری جوانی کو سلامت رکھے، بس میرے گھر آیا کر، میرا پے کا مان سلامت رہے کہ میرے بھائی ابھی موجود ہیں۔ یہ میں نے کی یہ معاشرے کی بات، میں نے صرف معاشرے کا درد پڑھا اور آپ کی آنکھیں برس گئیں۔ جب میں عالیہ کا درد پڑھوں گا تو پھر ماتم کی کیا حالت ہوگی۔ 40 ہجری 21 رمضان امیر المومنین کی شہادت ہو گئی، 9 دن بعد کوفے میں عید آ گئی۔ میرا شہنشاہ حسن عالیہ کو ملنے کے لیے شہزادی کے گھر گیا، بی بی بھائی کے گلے میں باہیں ڈال کے کہتی سچ بتا بھائی بن کے آیا ہے یا بابا بن کے آیا ہے؟
مولا حسن کی آواز آئی آج بھائی بن کے نہیں، آپ آج بات بن کے تیرے سر پہ پیار دینے کے لیے آیا ہوں۔ حسن کا ہاتھ پکڑ کے میری شہزادی رو کے کہتی ہے پھر بیٹیاں باپ سے جو مانگے باپ دیتا ہے، اگر میں تجھ سے کچھ مانگوں مجھے دے گا؟ میرے مولا حسن رو کے جو مانگنا مانگ، آج حسن امیر ہے۔ بی بی تڑپ کے رو کے کہتی ہے پھر مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، میری ایک حسرت پوری کر۔ میں حسرت بتاؤں گا، ماتم کی تیاری کرنا۔ میری عالیہ رو کے دی ایک بار غازی سے کہے میرے باب علی کے کپڑے پہن کے مجھے میرے گھر میں چل کے دکھائے، کیونکہ جب میرا غازی چلتا ہے تو ہو بہو میرے باب علی۔ ایک بار غازی سے کہے میرے باب علی کا لباس پہن، مجھے میرے صحن مقدس سے چل کے ہمارا مالک جلد ظہور کرے، یہ گھر آباد ہو، ان گھر کی شادی ہو۔ مشکل سے گزری ہے کوفہ میں شہزادیوں کی۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ تم شیعہ عید کیوں نہیں کرتے؟ ہم سے پوچھو تو صحیح عید پہ نقصان کیا ہو؟ میں نفسیاتی بات کہہ کے مسائل پڑھنے کا عادی ہوں۔ بابا جی ماتمی ہے، میں منت کر کے سوال کرتا، کسی بیٹی کا 90 سال کا باپ بھی مر جائے نا عید سے چند دن پہلے، ہم سائے عید نہیں کرتے، اپنے بچوں سے کہتے نئے کپڑے پہن کے اس کے گھر نہ جانا، چند دن پہلے اس کا بابا دنیا سے گیا ہے۔ وہ بیٹیاں عید نہیں کرتی جن کا چند دن پہلے باپ دنیا سے چلے جائے۔ رکھ میرے سر پہ قرآن، 21 رمضان کے بعد 9 دن بعد کوفے میں عید آئی ہے۔ امیر المومنین کی بیٹیاں حسن کے پاس جا کے کہتی ہیں تیری عزت کی قسم کوفے سے ہمیں کوئی پرسہ دینے کے لیے۔ 17 رمضان 40 ہجری امیر المومنین کی کوفے میں آخری تقریر تھی۔ امیر المومنین نے اپنی آخری تقریر میں کہا، بڑا مشکل خطبہ تھا میرے مولا۔ صحابہ کہتے ہیں پہلے امیر المومنین خطبہ دیتے چہرے پہ روب جلال، 17 رمضان داڑھی سفید، چہرے پہ غربت، امامے کے پیٹ دونوں طرف سے کھلے ہوئے۔ خطبہ دیتے دیتے امیر المومنین کے بعد کوفے والوں مجھے بول کے بتاؤ میں نے کبھی کسی یتیم کا حق تو نہیں کیا؟ نہ میرا مولا، تو عادل امام ہے۔ امام رو کے کہتے ہیں پھر میرے بعد یتیموں کا خیال رکھنا، میرے بعد یتیموں کو ستانا نہیں۔ امیر المومنین روتے روتے ممبر چھوڑ دیا۔ امیر المومنین کے صحابہ کی آواز مالک آج اس جملے کی سمجھ نہیں آئی، مولا آج آپ کے چہرے پہ رونا، مولا آج آپ کی آنکھوں میں آنسو۔ رو کے کہتے مجھ سے سوال نہ کرو، آج کوفے کے لوگ اپنی عورتوں کو میرے گھر بھیجنا۔ آج کوفے کی عورتیں امیر المومنین کے گھر آئیں، میں صدا سے معافی مانگ کے جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ امیر المومنین اپنے گھر کی دروازے بیٹھ کے کوفے کی عورتیں آتی گئیں، علی دروازہ کھول کے ایک ایک کو دعا دیتے ہوئے اپنے گھر کے اندر رخصت کرتے رہے۔ گھر کے اندر کوفے کی عورتیں چلے گئی، گھر کھچا کھچ بھر گیا۔ جناب فضہ روایت کرتی ہیں ساری زندگی امیر المومنین ایک چراغ کے علاوہ دوسرا چراغ نہیں جلانے دیتے تھے۔ آج امیر المومنین کی آواز ہے فضہ گھر کے سارے چراغ روشن کر۔ جناب فضہ کہتی میرا بدن کانپنا شروع ہوا۔ بی بی کہتی جب ہم نے چراغوں کو روشن کر دیا آواز آئی ایک بار کوفے کی عورتوں کو میرے صحن میں اکٹھا کر۔ میری شہزادی سے کہا ایک بار اپنے حجرے کا پردہ ہٹائے، ایک بار میری بیٹی کو جی بھر کے دیکھ لے، ایسے نہ ہو یہ دوبارہ کوفے میں آئے اور یہ کہ ہم نے تو بنت علی کو دیکھا۔ جس کے پردے کی اتنی پرواہ تھی، کیا کوفے کی عورتوں نے حیا کیا؟ میرے مالک سید الساجدین سے مدینے ایک شخص نے پوچھا تھا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں ہے؟ فرمایا شام۔ اسے کہا مولا سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ فرمایا کوفے میں۔
سوال کرنے والا کام کیا، اس نے کہا مولا مصیبت شام میں آئی، تکلیف کوفے میں کیوں ہے؟ میں جملہ پڑھوں گا جہاں سید بیٹھا وہ ضرور ہائے کرے گا۔ میرے شہنشاہ رو کے فرماتے شام والوں کو نہیں پتا تھا ہم کون ہیں۔ کوفے کی عورتوں کو تو میری ماں قرآن پڑھاتی رہی ہے۔ مجھے خبر ہے یہ پاک نگری ہے، سخت مصائب نہیں سنتے تم لوگ، ادب سنتے ہو، بڑا بچ کے ایک جملہ پڑھنے کوفے میں ورود پاک ہوا میری شہزادی کا۔ جب میری شہزادی کا داخلہ ہوا نا کوفے، ایک گلی کا موڑ آیا، میرے چوتھے شہنشاہ کی آواز ہے کہ یہ وہ گلی ہے جس میں حبیب ابن مظاہر کا شہزادی دیکھ کے کہتی ہے ان سے کہے ہمیں کسی اور گلی سے گزارے، اس گلی سے قرآن کی آیتیں نہیں گزری۔ ملاؤں نے دیکھے گا نہیں ہم یہاں سے گزاریں گے۔ چھت پہ کھڑا تھا حبیب کا بیٹا، شہزادی کی آواز آئی اچھا بیٹا سجاد پھر ایسے کر، میرا اونٹ اس کے مکان کی چھت کے قریب کر۔ قریبی بتاؤں اما کیوں؟ بی بی رو کہتی آ تو گئی ہوں اسے اس کے بابے کا پرسہ ہی دے گی، اور تیری قریبی کے صدقے، اور میری شہزادی تیرے 18 مارے گئے تجھے رونے کوئی نہیں ہے، سب بھائیوں کی ماری گئی، 9 بھائی کربلا میں مارے گئے رونے کوئی نہیں۔ بی بی کا اونٹ حبیب کے مکان کی چھت کے قریب گیا، درد بڑا ہے لیکن میں روایت بچا کے پڑھنے لگا۔ حبیب کا بیٹا چھت پہ کھڑا، جو ہی اس نے شہزادی کو دیکھا اس نے قدم ہٹانے شروع کر، اس نے اپنے چہرے کے پردہ دوسری طرف کیا، بی بی دیکھتی علیہ علیہ یا بنیہ بیٹا میرے قریب آ، کہ دوسری طرف منہ کر کہتا نہیں بی بی میرے بابے کی منع ہے، ہم قیدیوں کا تماشا نہیں دیکھتے۔ میں اگلی سطر معافی مانگ کے پڑھنے لگا ہوں، اس پاک نگری پہ رہنے والا ہر ایک شیعہ مجھے جملہ معاف کر دینا، جملہ سخت آ گیا ہے، جتنے میں چھپا سکتا میں نے چھپائی، یہ جملہ مجھ سے چھپے گا نہیں۔ بی بی دیکھ گئی میں تجھے بلا رہی ہوں تو پیچھے کیوں جا رہا ہے؟ بچہ دیکھ رہا بی بی میں نے کوفے میں مرد قیدی دیکھے تھے، پہلی بار کوئی مزدور قیدی دیکھی ہے۔ بی بی اللہ جانے تجھے کس جرم میں قید کیا گیا ہے۔ بی بی رو کہ میرا جرم بعد میں پوچھنا، پہلے اپنی ماں سے کہ چھت پہ آ، تجھے ایک بی بی بلا رہی ہے۔ دیکھنا بی بی تجھے نہیں پتا میں اپنے گھر کے پردے کا وارث ہوں، میری ماں چھت پہ نہیں آئے گی۔ بی بی نے کہا کیوں نہیں آئے گی؟ رو کے کہتا میری بی بی علی کی بیٹیوں کی کنیز ہے، وہ میری شہزادیوں سے قرآن پڑھتی رہی ہے۔ ابھی بیٹے نے اتنا جملہ کہا تھا یا حبیب کے سر نے پرواز کی، مکان کی چھت پہ آیا، آواز آئی ماں کو کہے آگ لگا برکے کو، دروازے پہ علی کی بیٹی آ گئی ہے۔